یا ربی لکل حمدی کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی عنہ ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ صورت اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جو بندہ یہ صورت پڑھتا ہے وہ مستجاب دعوات یعنی اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مستجاب دعوات یعنی وہ خوش نصیب اور عظیم افراد جن کی دعائیں خصوصیت کے ساتھ بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہیں۔ ان میں انبیاء اکرام خصوصی طور پر شامل ہیں، اور انبیاء اکرام میں بھی بالخصوص سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بارگاہ الہی میں مقبول ہوئیں۔ انبیاء کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا 100% یقین اور صالحین کا مقام و مرتبہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث وارد ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پریشان حال اور دروازے سے دھکے دیے جانے والے صالح لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ ہماری دعا درجہ قبولیت پر فائز ہوئی یا نہیں۔ چند علامات ہیں جن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دعا قبول ہو چکی ہے، اور وہ مندرجہ ذیل ہے۔ مثلاً دل میں رب کا خوف محسوس ہونا، قلب پر ہیبت اور رقت کا طاری ہونا، اسی طرح بدن کے رونگٹوں کا کھڑا ہو جانا، آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا، دل میں سکون و طمانینت کا پیدا ہو جانا، اور دل میں خوشی کا جذبہ بیدار ہو جانا۔ ظاہراً طبیعت کا ہلکا معلوم ہونا اور بوجھ پن کا خاتمہ ہونا، ایسا محسوس کرنا کہ گویا مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا جو اتر گیا، یہ دعا کی قبولیت کی علامات ہیں۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے وہ مستجاب دعوات بن جاتا ہے، یعنی اس کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب دعوات بنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد رزق حلال کھاؤ، مستجاب دعوات بن جاؤ گے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے۔ انسان جب لقمہ حرام پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ انسان کا گوشت حرام غذا سے بنا ہوا ہے، اس لیے آگ ہی بہتر ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اہل ایمان پاکیزہ غذا کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، جس کے بال پرگندہ اور غبار آلود ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، غذا حرام ہے، پھر اللہ اس کی دعائیں کیوں قبول کرے گا؟ تو اس لیے مستجاب دعوات بننے کے لیے سب سے پہلے حلال رزق ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا 25 مرتبہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک عدد فرمایا مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے روزانہ 25 یا 27 مرتبہ۔ اللہم اغفر لی والمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات پڑھنے والا مستجاب دعوات ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس میں سے کمی بیشی ہو سکتی ہے، آپ خود بھی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن دعا یہی ہے، اللہم اغفر لی والمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ تو آپ اس کی کمی بیشی کو دور کر کے آپ اس کو 25 یا 27 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ پھر جو دعا آپ مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ اس عمل کو لازمی کریں، ہر روز کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کی دعائیں جو کہ جائز ہوں گی، حاجتیں قبول کروا لیں گے لوگ آپ سے۔ تو آپ ان کے لیے دعا ضرور کریں، میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے لیے بھی اللہ جزا کی راہیں کھولے اور آپ کے لیے بھی کھولے۔ جزاک اللہ خیر۔